دور میں چونکہ ایک بالکل ہی انتہا پسند قسم کا عامر شخص موجود تھا، یہ تاثر خود موجودہ دور میں ہمارے سامنے، تو اس لیے ایسے قوانین نافذ کر دیے گئے جو ظالمانہ تھے، غیر منصفانہ تھے اور قرآن و سنت کے بھی خلاف تھے۔ یہ پروپیگنڈا یا یہ بات ہمارے سامنے آئی، اب میں اس کو پروپیگنڈا تو نہیں کہوں گا لیکن یہ بات بہرحال کہی گئی ہمارے سامنے۔ آپ اس وقت غالباً حدود آرڈیننس جب بن رہا تھا تو آپ اس کا حصہ بھی تھے؟ یہ میں اس وقت اسلامی نظریاتی کونسل کا رکن تھا اور ابتدائی طور پر یہ اسلامی نظریاتی کونسل ہی نے تیار کیا تھا یہ مسودہ، اور پھر کئی سال اس کے اوپر بحث و تمہیز کا سلسلہ رہا۔ اس میں پاکستان کے نامور علماء، جج صاحبان، وکلاء، ماہرین اقتصادیات، یہ سب موجود تھے، اور ہمارے اسلامی نظریاتی کونسل میں خاتون رکن بھی تھیں، وہ بھی ممبر تھیں۔ اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر رائے لینے کے لیے بیرون ملک سے معروف دوالبی صاحب جو شام کے سابق وزیر اعظم رہے ہیں اور اس وقت شاہ فیصل کے خصوصی مشیر تھے، اور ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے قانون کے مسائل میں، تو ان کو بھی دعوت دی گئی اور بعض دوسرے علماء کو بھی دعوت دی گئی۔ پھر ہم نے جو کچھ اسلامی نظریاتی کونسل میں تیار کیا تھا وہ باہر کی دنیا میں عالم اسلام کے اندر بھی اس کو پیش کیا، ان کی آراء بھی حاصل کی، اور بالآخر اس کو آرڈیننس کی شکل میں نافذ کیا گیا۔ بات یہ ہے کہ جس دن سے یہ آرڈیننس آیا تھا، اس کی ضرورت کیا تھی مفتی صاحب؟ کیوں یہ آپ نے اس وقت بنایا؟ اس سے پہلے کئی پروگراموں میں لوگوں نے کہا کہ جی، اور لوگ یہ بار بار بات کرتے رہے کہ کیا اس سے پہلے جب بھٹو کا یا ان سے پہلے کے دور تھے تو کیا اس وقت ساری قوم ان گناہوں کا ارتکاب کر رہی تھی؟ کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ اس وقت آپ حدود آرڈیننس لائیں جبکہ قوانین موجود تھے ملک میں؟ دیکھیے، یہ ضرورت تو ہمارا سن 1973 کا دستور خود پیدا کرتا ہے۔ سن 1973 کے دستور میں 227 آرٹیکل ہے جو یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے تمام قوانین قرآن و سنت کے مطابق بنائے جائیں گے، اور جو قوانین اس کے خلاف ہیں ان کو اسلامی سانچے میں ڈھالا جائے گا۔ یہ ہمارا وہ آئین کہتا ہے، ہمارا دستور کہتا ہے۔ اس دستور کے تحت ہر حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ قوانین کا اس صورت میں جائزہ لے کہ جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں ان کو قرآن و سنت کے مطابق بنائے، اور اگر کوئی نئی قانون سازی قرآن و سنت کے مطابق کرنی پڑتی ہے تو نئی قانون سازی قرآن و سنت کے مطابق کرے۔ تو اب یہ آپ سمجھیے کہ حدود آرڈیننس سے پہلے بہت سے جرائم جو شرعاً جرائم ہیں ان کو جرمی تسلیم نہیں کیا جاتا۔ آپ یہ سمجھیے کتنی شرمناک بات تھی کہ بعض صورتوں میں انسان کے لیے نکاح کرنا تو قانوناً جرم تھا، لیکن زنا کرنا قانوناً جرم نہیں تھا۔ اگر کوئی شخص دوسری شادی کر لے کسی ضرورت کے تحت تو وہ جرم تھا قانوناً، لیکن اگر کوئی شخص ناجائز تعلقات کسی عورت سے قائم کر کے اپنی ہوس کی تسکین کرے تو وہ جرم نہیں تھا۔ شراب ہمارے ملک میں عام تھی اور اس کو وہ باقاعدہ کوئی جرم نہیں تھی۔ تو حدود آرڈیننس کے ذریعے جن گناہوں کو شریعت نے قابل تعزیر جرم قرار دیا ہے ان کو اس قانون نے قابل تعزیر بنایا، اور پہلی بار حدود آرڈیننس کے ذریعے یہ صورتحال، یہ شرمناک صورتحال ختم ہوئی کہ نکاح کرنا ناجائز اور زنا کرنا جائز۔ اور اسی طریقے سے شراب کے سلسلے میں اور دوسرے احکام کے سلسلے میں۔ تو چونکہ قرآن کے احکام ہیں یہ حدود کے، تو اس واسطے ان کو ایک قانونی شکل دینے کے لیے حدود آرڈیننس نافذ کیا۔ یہ اسلامی نظریاتی کونسل کیا ہے؟ یہ ایک اسلامی نظریاتی کونسل بنی جنرل ضیاء الحق کے دور میں، یہ کیا تھی؟ نہیں، جنرل ضیاء الحق کے دور میں نہیں، بلکہ یہ ہمارے 73 کے آئین کا ایک تقاضا ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ تمام قوانین کو قرآن و سنت میں ڈھالا جائے گا، اس کو کوڈیفائی کرنے کے لیے اور اس کے لیے مناسب سفارشات تیار کرنے کے لیے یہ ادارہ ایک آئین کا حصہ ہے، اسلامی نظریاتی کونسل، اور اس کا یہ فرض ہے، اسی اسلامی نظریاتی کونسل کے فرائض میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ تمام اسلامی احکام کو ایسے سوٹیبل فارم میں جمع کرے گا کہ جن کو قانونی حیثیت دی جا سکے۔ اس کے اراکین سرکاری ملازم ہیں؟ ملازم تو نہیں، لیکن وہ یعنی اس طرح سے کانٹیکٹ بیسس پر ہوتے ہیں، اور یعنی حکمرانوں کے مزاج کے مطابق وہ بات کرتے ہیں؟ ضروری نہیں، یہ تو آدمی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آیا اس لیے گیا ہے کہ حکومت کی تائید ہی کرے، یا اس لیے گیا ہے کہ قرآن و سنت کی تشریح کرے،
اور وہ چاہے حکومت کے مطابق ہو یا خلاف ہو. کیونکہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں اسلامی نظریاتی کونسل کیا جنرل ضیاء کے خیالات کو دیکھ کے اپنی بات کر رہی تھی؟ اب جیسے اسلامی نظریاتی کونسل ہے تو وہ کچھ ہمیں کچھ انلائٹنڈ نظر آتی ہے، مطلب بات کرے تو یہ کیا حکمرانوں کی پالیسی جو ہے اس کے مطابق قرآن و سنت کی تشریح کرتی ہے؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. میں نے جیسا کیا یہ آدمی کی نیچر پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آدمی وہ اس غرض سے گیا ہے کہ بھئی اس کو ملازمت کرنی ہے یا سرکار کی حمایت کرنی ہے تو بے شک وہ حمایت کرے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب تک جتنی کونسلیں بنی ہیں تو ان میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی کہ جن کا اصل مقصد یہ تھا کہ قرآن و سنت کو قانون بنانے کے لیے کیا سفارشات ہمیں تیار کرنی چاہیے. چنانچہ بے شمار سفارشات ایسی ہیں جو حکومت کو پسند نہیں آئیں اور اسلامی نظریاتی کونسل نے پیش کی، اور خاص طور سے اس اسلامی نظریاتی کونسل جس کا میں رکن تھا جس کے بعد یہ حدود آرڈیننس آیا تھا، تو اس نے بہت سی سفارشات ایسی پیش کی جو جنرل ضیاء الحق صاحب کو پسند نہیں آئی اور ان کی امپلیمنٹیشن میں بھی دشواری پیش آئی. اب یہ جو حقوق نسواں بل، اب پہلے اس کا نام تھا حدود آرڈیننس میں ترمیمی بل، جی پھر یہ بن گیا حقوق نسواں بل. صحیح. یہ کیا ہے؟ یہ حدود آرڈیننس آپ کے خیال سے کچھ واقعی ترامیم چاہیے تھیں اور جو ترامیم ہوئی ہیں درست ہوئی ہیں، یا کیا ہوا ہے ابھی جو معاملہ ہوا ہے؟ آپ کے سوال کے دو حصے ہیں جی، تو دونوں کا میں الگ الگ جواب دینا چاہتا ہوں. ایک حصہ یہ ہے کہ یہ حقوق نسواں بل کیا ہے، اور پہلے اس کو حدود ترمیمی بل کہا جا رہا تھا، اب اس کو حقوق نسواں بل کہا جاتا ہے. تو کیوں ہے، کیا اس کا مقصد ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جس وقت یہ بل پیش ہوا تو میں اس وقت ملک سے باہر تھا اور میں نے باہر بس یہ خبر پڑھی کہ پروٹیکشن آف ویمن بل کے نام سے ایک بل پیش ہوا ہے. تو سچی بات یہ ہے کہ میرے ذہن میں حشر خیال میں بھی اس وقت یہ بات نہیں آئی کہ اس کا کوئی تعلق حدود آرڈیننس سے ہوگا. میں سمجھتا تھا کہ ہمارے ملک میں خواتین جس قسم کے عدم تحفظ کا شکار ہیں اور رہی ہیں، ان کے علاج کے لیے کوئی شاید قانون بنایا گیا ہو. اگرچہ ساتھ ساتھ مجھے ڈر یہ بھی تھا کہ ہمارے ملک میں خواتین پر احسان رکھ کر بہت سی غلط باتیں بھی کی گئی ہیں. احسان خواتین پر رکھ دیا گیا اور کام غلط کیا گیا. یہ بہت مرتبہ ہوا ہے، لہٰذا خطرہ اس کا بھی تھا. مثلا آئلی قوانین، اچھا ہاں، تو نام خواتین کا رکھا گیا لیکن احسان ان پر رکھا گیا، لیکن آئلی قوانین کے اندر بہت سی دفعات ایسی ہیں جو خواتین کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہیں. وہ چونکہ اس موضوع نہیں ہے میں کس وقت کروں گا. تو اس لیے مجھے اندیشہ تو تھا، لیکن ساتھ ساتھ میں سمجھا کہ بھئی عورتوں کے تحفظ کے لیے کوئی قانون آیا ہوگا جس میں عورتوں کے مسائل کچھ ہوں گے. اور لیکن جب میں واپس آیا اور میں نے اس کو دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ اس کا حقیقت میں خواتین کے تحفظ سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں تھا. یہ صرف حدود آرڈیننس میں ترمیم کا حصہ ہے. ترمیم کرنے کے لیے یہ وضع ہوا، اور ترمیم بھی اس بنیاد پر جو ایک بہت پرانا پروپیگنڈا چلا آ رہا تھا. یہ اس وقت سے چل رہا تھا جس وقت سے حدود آرڈیننس نافذ ہوا. اور میں آپ سے بے تکلف عرض کروں، میرا تاثر یہ ہے کہ در حقیقت حدود آرڈیننس جب آیا تو وہ حلقے جو اس ملک میں سیکولر قوانین چاہتے ہیں اور کسی بھی قانون کو اسلام اور شریعت اور قرآن و سنت کے مطابق دیکھنا نہیں چاہتے، ان کے لیے یہ بات بڑی تکلیف دہ تھی کہ حدود آرڈیننس خالص قرآن و سنت کی بنیاد پر بنایا گیا. لہذا اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب ہمیں قرآن و سنت کے مطابق قانون نہیں چاہیے، تو یہ بات پاکستان میں چلنے والی نہیں ہے. لہذا انہوں نے ایک طریقہ یہ اختیار کیا کہ اس کو یہ کہا گیا کہ یہ خواتین کے خلاف ہے اور خواتین پر ظلم کرتا ہے. لہذا اس کو بدلنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے ذریعے خواتین بہت مظالم کا شکار ہو رہی ہیں. یہ بات اتنی شدت سے پھیلائی گئی کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ اس دھوکے میں آ گئے. ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ پروپیگنڈا بعض اوقات سفید کو سیاہ اور سیاہ کو سفید کر سکتا ہے، تو اس کا شاید اس سے بڑا مظاہرہ کہیں اور نہیں ہوا جتنا کہ حدود آرڈیننس کے بارے میں ہوا. اب میں آپ کو اگر اس کی تھوڑی سی تفصیل عرض کروں کہ یہ جو عام طور سے جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے اس حدود آرڈیننس کے تحت خواتین جو ہیں وہ بے گناہ خواتین جیل میں بند ہیں